کیونکہ بد نظری یہ زنا کا زینا اور زنا کی سیڑھی، اور زنا جس کو قرآن کریم میں واضح طور پہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور جو بندہ، جو مرد، جو بوڑھا، جو نوجوان، جو مرد، جو عورت، جو لڑکا، جو لڑکی زنا کے مرتکب ہوں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ زنا قرض ہے، اور ایک حدیث سے بھی اس کو نکالا ہے۔ الترغیب والترہیب اور طبرانی کی روایت ہے، عفوا تعف نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری پاک دامنی کی وجہ سے تمہاری خواتین بھی پاک دامن رہی۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے، اور بعض نے دھکے مار کر اسے پیچھے دھکیل دیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا۔ وہ ڈرتے ہوئے سوال کر رہا تھا، حضور نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے دریافت فرمایا، جو تو کسی کی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ اس طرح زناکاری کا ارتکاب کرے، کیا تو اسے برداشت کرے گا؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہرگز میں اپنی ماں کے لیے اس طرح سے برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا، جو تو کسی اور لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کرنا گوارا کرے گا؟ اس نے کہا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ کہا، کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کرنا گوارا کرے گا؟ کہا، نہیں۔ کیا تو اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس طرح کا بد عمل تیری پھوپھی کے ساتھ ہو، کوئی تیری خالہ کے ساتھ اس طرح کرے، تو اسے برداشت کرے گا؟ ہر ایک سوال کے جواب میں اس نوجوان نے کہا، میں قطعاً اس کو برداشت اور گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، پھر سن، جس لڑکی کے ساتھ تو زناکاری کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، آخر وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی اور کسی کی خالہ ہوگی۔ نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اب میں سمجھ گیا، آج کے بعد میں زنا کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے جسم کے اوپر، اس کے کندھے کے اوپر یا سینے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا، تو فرمایا، اے ربا، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس دن سے اس نوجوان نے کبھی بھی زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا، کیونکہ کس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جس کے ساتھ میں زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہوں وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، جب میں اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا تو دوسرا کیسے اس چیز کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی وہ زناکاری کے گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی روایت سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات نکالی ہے کہ زنا قرض ہے۔ بعض مرتبہ کوئی کہیں زناکاری کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا وہ قرض اس کی ماں کو چکانا پڑتا ہے، کبھی اس کی بہن کو چکانا پڑتا ہے، کبھی اس کی بیٹی کو چکانا
پڑتا ہے, کبھی اس کی بیوی کو وہ قرض ادا کرنا پڑتا ہے, کبھی اس کی پھوپھی خالہ یا کسی اور عورت کو وہ قرض چکانا پڑتا ہے اس کے گھر کی خواتین میں سے. اور پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے اس پہ ایک جیولر یعنی سنیار کا واقعہ لکھا ہے کہ شہر کے اندر اس کی دکان تھی جہاں وہ سونے کے زیورات بنا کر فروخت کیا کرتا تھا, اور ادھر گھر میں اس کے ہاں ایک طویل عرصے سے ایک ملازم تعینات تھا جو گھر کا کام کاج کر دیا کرتا تھا, پانی بھر دیا کرتا تھا. ایک دن وہ گھر میں وہ ملازم آیا اور اس نے اس سنار کی بیوی کا ہاتھ شہوت کے ساتھ پکڑا اور اس کے بعد اس کو بوسا بھی دیا, اس کے ہاتھ کو چوما بھی. رات کو جب وہ سنار اپنے گھر میں پہنچا تو اس کی بیوی رو رہی تھی. پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا گزشتہ 15-20 سال سے یہ ہمارے گھر میں رہتا ہے, آج تک کبھی نظر اٹھا کر اس نے میری طرف نہیں دیکھا, لیکن آج شہوت کے ساتھ اس نوکر نے, ہمارے اس گھر کے ملازم نے میرا ہاتھ بھی دبایا اور میرے ہاتھ کو بوسا بھی دیا. وہ سنار جیولر وہ بھی رونے لگا. اہلیہ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا غلطی اس ملازم کی نہیں ہے بلکہ غلطی میری ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا آج دن میں میری دکان پر ایک خوبصورت عورت آئی تھی, اس نے زیورات خریدے, چوڑیاں خریدی, پھر مجھے کہنے لگی کہ یہ میرے بازو میں پہنا بھی دو. جب میں اس کے بازو میں وہ چوڑیاں پہنانے لگا تو اس کا ہاتھ مجھے بہت ملائم لگا, میں نے اس کے ہاتھ کو شہوت کے ساتھ دبا دیا اور پھر چوم بھی لیا. جس وقت میں نے اس کا ہاتھ بازار میں اپنی دکان پر اس غیر محرم عورت کا ہاتھ چوما تھا, اس کے ہاتھ کو بوسا دیا تھا, شہوت کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تھا, اسی وقت میرے گھر میں میرے گھر کے ملازم نے میری اہلیہ کے ساتھ وہی معاملہ کیا. تو زنا قرض, اللہ حفاظت, آمین. اللہ حفاظت. بہرحال مفتی صاحب کے ہی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, چونکہ انہوں نے اصلاح معاشرہ پہ بات کی اور جو انہوں نے فرمایا یہ سب کچھ ہمارے سماج, معاشرے اور سوسائٹی میں ہو رہا ہے, ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. لیکن یہ گناہ ہم سے چھوٹیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت کی معیت کا استحضار لازمی ہے. ایک نوجوان ہٹا کٹا ایک بزرگ اللہ والے کے پاس آیا, حضرت آپ کہتے ہو نظر کی حفاظت کرو, نہیں ہوتی ہے. جب ہم بازاروں سے شہروں سے گزرتے ہیں تو نگاہیں پڑتی ہیں اور پھر اپنی نظر کو ہم نہیں بچا پاتے. کہا اچھا اس کا علاج تو میں بعد میں بتلاتا ہوں, پہلے میرا ایک کام کر دیجیے. کہا حضور کیا کام ہے بتلائیے. یہ دودھ کا پیالہ ہے, اس کو فلاں محلے میں فلاں گھر کے اندر پہنچانا ہے اور وہاں سے اسی پیالے کے اندر لسی لے کر آنا. اس دودھ کے پیالے کو لبالب بھر دیا, اس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا اتنا ہی نہیں, میں ایک بندہ بھی ساتھ لگاتا ہوں. اس بندے کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا دیا, یوں سمجھو ڈنڈا دے دیا, اور اس سے کہا کہ جہاں کہیں اگر یہ پیالہ چھلک گیا اور دودھ کا یا واپسی پر لسی کا ایک قطرہ بھی پیالے سے باہر نکل گیا تو تمہاری پیٹھ پر کوڑا برسے گا. یہ نوجوان گیا, دودھ کا پیالہ بھی پہنچا دیا, پیالہ چھلکائے بغیر اور لسی بھی واپس پہنچا دی, ایک قطرہ گرائے بغیر. پوچھا ہو گیا کام؟ حضرت ہو گیا. کہا بتاؤ آج تم نے کتنی غیر محرموں پر نظر بد ڈالی, کتنی عورتوں کے اوپر تمہاری نظر پڑی. کہا حضرت اور سرے بازار میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا.
فرمایا تمہیں اس بندے کے مجازی کوڑے کا خوف و ڈر تو ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حقیقی کوڑے کا ڈر نہیں ہے۔ فصب علیہم صوت ربک عذاب، جب تمہارے اوپر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا بدنگاہی اور بدعمالیوں کی وجہ سے برسے گا تو بتاؤ اس وقت تمہارا کیا ہوگا۔ اور یاد رکھو اللہ رب العزت ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری طاق میں ہے، تمہارا رب تمہیں گھات لگا کر دیکھ رہا ہے۔ جس طرح شکاری عین شکار کو گولی چلانے سے قبل نشانہ بناتا ہے، ذرا بھی حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنا سانس بھی روک لیتا ہے کہ کہیں نشانہ چوک نہ کر جائے، اسی طرح اللہ رب العزت بھی تمہیں گھات لگائے ہوئے طاق کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے تمہاری حرکات و سکنات اور تمہارے اعمال و افعال ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دلوں کے حالات و احوال کو جاننے والا ہے، وہ ہر طرح کے رازوں اور بھیدوں کا علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اچھی طرح سے سن لو، ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک اور سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اس سے کوئی تمہیں چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ تمہیں اس دنیاوی کوڑے کا تو خوف ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور پھر اس دن کا استحضار کرو، اس دن کے بارے میں غور و فکر کرو، یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز بھید سب کھل جائیں گے اور ایک ہی میدان میں سب کے راز کھلیں گے۔ وہ محشر کا میدان ہوگا، وہاں سب کے سامنے جو بھی کیا کرایا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ آج ہم اپنے اساتذہ سے چھپاتے ہیں اپنی حرکات کو، اپنے والدین سے چھپاتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے چھپاتے ہیں، اپنے بڑوں سے